اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اسد خان یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسد جان 571۔ برسوں سے انسان اس خواہش میں لگا ہوتا ہے کہ اسے کامیابی کس طرح ملے، وہ کس طرح کامیاب ہو جائے، کس طرح وہ زندگی سکون کے ساتھ جیے، کس طرح وہ مالدار ہو جائے، کس طرح وہ زندگی میں آگے بڑھے۔ اس قسم کے سوالات کے جوابات بہت سے چینلز پر، بہت سے کتابوں میں، بہت سے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے ڈسکس بھی کر لی ہوگی اور خود بھی آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، خود بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ لیکن انسان کی یہ خواہش زندگی بھر رہتا ہے کہ کس طرح کس چیزوں کا وہ سہارا لے کے ان چیزوں میں کامیاب ہو جائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ بھی کچھ اس لحاظ سے ہے کہ انسان میں کامیابی حاصل کرنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے، یہ صلاحیت، یہ قوت جو اسے درکار ہوتی ہے، اسے کہاں سے ملتی ہے۔ یعنی سیکرٹ آف پاور دیٹ لیڈ یو ٹورڈ سکسیس، یعنی تمہیں کامیاب بنانے کے لیے جو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، جو پاور کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمہیں کہاں سے ملتی ہے۔ تو آج کی جو ٹاپک ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں جس کے ذریعے ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے جو مضبوط چیز اور سب سے اہم چیز جس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے نفسیات ہیں، آپ کی سائیکالوجی ہے، آپ کے پرسنل اورینٹیشنز ہیں، آپ کے اپنے صلاحیتوں پر یقین ہے، اعتماد کا نام ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ہزاروں دنیا کے بہت سے وسائل ہوں گے، آپ کے ساتھ دنیا کے بہت سے اسباب ہوں گے، لیکن اگر آپ کے ساتھ پازیٹیو مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی ہم آگے بڑھتے جائیں گے کہ انسان کو کس طرح یہ پاور، یہ طاقت، یہ کہاں سے ملتی ہے، کس طرح وہ اپنے جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ کیسے وہ ابھار سکتے ہیں، کس طرح ان پہ اعتماد کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں جو جتنے بھی اسپورٹس مین ہوتے ہیں، جتنے بھی کھلاڑی ہوتے ہیں، وہ جسمانی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، نیوٹریشن، فوڈ وغیرہ، اس لحاظ سے سارے جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں، جو کھلاڑی ہوتے ہیں، وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ میدان میں اترتے ہیں تو کوئی کامیاب ہو جاتا ہے اور کوئی ناکام۔ اب جو کامیاب ہو جاتا ہے تو کیوں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو ہار جاتا ہے تو کیوں ہار جاتا ہے، یہ دو چیزیں میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کی سائیکالوجی ہوتی ہے، ان کی نفسیات ہوتی ہیں، ان کا وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو کامیابی کی طرف ان کو پروموٹ کرتا ہے۔ اور جو لوزر ہوتا ہے، جو ناکام ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو اسٹڈی کر لیں، اس میں بھی فائنڈنگ آپ کو یہی ملے گی کہ اس کی نیگیٹو مائنڈ سیٹ کی وجہ سے وہ ہار چکا ہے۔ جب امریکن انسٹیٹیوشن آف ریسرچ نے اس ٹاپک کو بطور ٹارگٹ لیا اور اس پر آگے ریسرچ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس موضوع کے لیے اپنے سبجیکٹ کا انتخاب ان لوگوں کو کیا جس کو ہم ریسلر کہتے ہیں، کشتی لڑنے والے کہتے ہیں، یعنی ریسلر، ان لوگوں کا انتخاب کیا اس اسٹڈی کے لیے۔ اب اس اسٹڈی سے ان کو کیا ملا؟ جب انہوں نے کنسیڈریشن کی تو جو کھلاڑی جنہوں نے اس گیم میں حصہ لیا تو ان میں زیادہ طور پر ان کا جو مشاہدہ کیا گیا بیرونی طور پر، ان کے عضلات، ان کی جسمانی فٹنس، ان کی مائنڈ سیٹ، ان کی مختلف چیزیں جو ظاہری طور پر نظر آ رہی تھی، ان چیزوں کو کنسیڈر کر دیا گیا، پھر ان کو میدان میں اتار دیا گیا۔ جب کشتی لڑنے والے کھلاڑی میدان میں اترے اور انہوں نے خوب کشتی لڑی تو اس کے بعد انہوں نے فائنڈنگ معلوم کر لی۔ اس میں جو کامیاب ہو گئے تو ان کے تاثرات کچھ الگ تھے، اور جو ناکام ہو گئے ان کے تاثرات بھی کچھ الگ تھے۔ انہوں نے یہ معلوم کر لیا کہ جسمانی طور پر سارے کھلاڑی ایک جیسے ہوتے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن ان میں بیسیکلی جو ڈفرنس ہوتا ہے وہ نفسیات کا ہوتا ہے، ان کی سائیک کی ہوتی ہے، ان کی دماغ کی جو بتی ہوتی ہے وہ جس کی چلتی ہے اور جس کی نہیں چلتی۔ کوئی مائنڈ سیٹ کا استعمال کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی پازیٹیو مائنڈ سیٹ لے کے آتا ہے، کوئی نیگیٹو مائنڈ سیٹ لے کے آتا ہے۔ تو انہوں نے جب تحقیق کی تو ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ جیت اور ہار سب کا دار و مدار صرف ایک چیز پر ہے، اور وہ ہے تمہاری سائیک، جس کو ہم مائنڈ سیٹ بھی کہتے ہیں۔ دراصل پہلوان کی ذہنی حالت، جس کو ہم اسٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں، یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس طرح پہلوان جیتتا ہے اور کس طرح پہلوان ہارتا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا۔ تو ماہرین نے یہ پایا کہ جو پہلوان اس کھیل میں جیت گیا تو اس کی جو ذہنی حالت تھی وہ بہت باوقار، پرسکون اور ٹھیک تھی، جس کو ہم کانشیس اینڈ کنٹرول بھی کہتے ہیں۔
यानी वो पहलवान कामयाब हो गया जिसकी कॉन्शियस और कंट्रोल सबसे ज्यादा हायर डिग्री पर था, और वो पहलवान जिसकी कॉन्शियस और कंट्रोल सिर्फ लो लेवल पर था, वो जिस्मानी लिहाज से ऐसा नहीं था कि जिस्मानी लिहाज से वो कमजोर था, जिस्मानी लिहाज से वो तो कंपेटेबल था अपने जिसका जो अपोनेंट था, जिसके साथ उसकी लड़ाई हो रही थी, उसके साथ तो कंपेटेबल था, लेकिन कॉन्शियस एंड कंट्रोल की वजह से वो हार जाता है। तो तजर्बे ने ये साबित कर दिया और तजर्बे से ये कंक्लूजन सामने आई, वो पहलवान जिसकी अपनी कैपेबिलिटीज पर एतमाद था, अपने आप पर यकीन था और ये माइंडसेट बनाए हुए थे कि मैं जीतूंगा, तो वो जीत गए। वो पहलवान जिनको हार का सामना पड़ा, जब उनका मुतालिया किया गया सबसे पहले, तो वो पहले से ही ये माइंडसेट बनाए हुए थे कि हम हार सकेंगे, ये मैदान हमारे लिए कंपेटेबल नहीं है, अपोनेंट हमारे ऊपर हावी है, हम अपोनेंट का मुकाबला नहीं कर सकते। जब उन्होंने मैदान में जहन में ये बात बिठाई थी कि हम मुकाबला नहीं कर सकते, तो वाज़ेह बात है कि वो कैसे कंपेटेबल हो सकते हैं, कैसे वो अपनी सलाहियतों को उजागर करके आगे कामयाब हो सकते थे। तो वीडियो का सबसे असल मकसद यही है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कामयाबी के लिए सिर्फ ये राज तो नहीं है कि आप मकासद की सेटिंग करें, ऑब्जेक्टिव सेटिंग करें, ये मकासद का तयन करें, इसके अलावा आप प्लानिंग करें, इसके अलावा आप स्टडी मुतालिया करें, इसके अलावा आप मुख्तलिफ चीज़ों को कंसोलिडेट करके कामयाबी की तरफ बढ़ें। इसके साथ साथ आपको पॉजिटिव माइंडसेट भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट के बगैर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिस तरह एक पहलवान जो कि नेगेटिव माइंडसेट लेके आता है तो आखिर में हार जाता है, और वो पहलवान जो पहले से ही पॉजिटिव माइंडसेट लेके आता है कि मैं जीतूंगा, अपने जो कैपेबिलिटीज होते हैं उस पर उसको पूरा एतमाद होता है, तो एतमाद के साथ जब वो मैदान में उतरता है तो हाँ जीत जाता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने कोशिशों मेहनतों के साथ साथ अपने माइंडसेट को भी पॉजिटिव रखें और आगे बढ़ें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अब तक के लिए यही काफ़ी है, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।